السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين یا رب العالمین. الحمدللہ. کیا حال ہے بھائی آپ سب کے؟ ٹھیک ہیں؟ اچھے ہیں؟ زبردست ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں اور پرجوش ہیں کہ کل عرفہ ہوگا بہت سارے ممالک میں، اور کچھ ممالک میں پرسوں ہوگا باذن اللہ تعالی. اللہ تعالی ہم سب کو بہترین اس کا فائدہ اٹھانے والے ہم سب کو بنا دے، اور بہترین دعائیں مانگنے والا ہم سب کو بنا دے جو قبول ہو جائیں ہمارے ہاں. الحمدللہ. چلیں جی الحمدللہ. تو سٹارٹ کرتے ہیں. تو آج ہم جیسے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اسباق سیکھ رہے ہیں، تو آج کا جو لیسن ہے وہ بڑا اہم ہے، اور یہ اس چیز کے بارے میں ہے جب آپ اپنے پیچھے، کیونکہ ہم سب نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے، اپنے پیچھے ہم کیا چھوڑ کر جائیں گے یا جا رہے ہیں، یا اپنے آگے کے لیے کیا تیار کر رہے ہیں. یعنی میراث کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، جیسے لوگ بات کرتے ہیں جائیداد، پیسہ اور کپڑا اور زیور، یہ ساری چیزیں دراصل وہ تو دنیاوی چیزیں ہیں، مٹیریلسٹک چیزیں ہیں جو کسی نہ کسی نے استعمال کرنی ہے، اور کوئی ایک بندہ ہی اس چیز سے مستفید ہو سکتا. اصل میراث پتہ ہے کیا ہے؟ جو آپ ایسا کوئی کام کریں جس کا نتیجہ شاید ہم اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکیں، اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ کوئی اور اٹھائے، اور کوئی اس سے مستفید ہو، اور اس کا ایمان مضبوط ہو، اور وہ سیدھے راستے پر، جنت کے راستے پر، صراط مستقیم پر چلنے والا بنتا رہے یا بن جائے، کیونکہ ہم نے کوئی ایسا بیج بویا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آج ہم اس میں سے دیکھیں گے، اور کچھ یہ والی بات پر بھی غور کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم ایسے بنیں کہ ہم اپنے جانے کے بعد پیچھے روشنی چھوڑ کے جائیں. ایسا نہیں کہ لوگ یاد کریں نہ کریں، وہ الگ چیز ہے، لیکن کوئی ایسا خیر کا کام یا کوئی ایسی خیر آپ کر کے جائیں جو شاید آپ کو یاد بھی نہ ہو، لیکن سالوں سال تا قیامت کوئی نہ کوئی اس چیز سے فائدہ اٹھا رہا ہو اور اٹھاتا رہے گا، اور وہ چیز آپ کے لیے قیامت والے دن ذخیرہ بن جائے گی. نیک اثر چھوڑ کے جانا، بھلائی کے بیج کو بونا، اور اصل میراث ہماری کیا ہوگی. یعنی اس سے نہیں کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا. عموماً ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو ہم فوری طور پر رزلٹ چاہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل کا زمانہ کچھ اس طرح کا ہے، اور ہر چیز امیڈیٹلی ہو جاتی ہے. ہمیں ریسیپی چاہیے، وہ بھی ہمیں چاہیے 2 منٹ والی، 3 منٹ والی، 10 منٹ والی. ہمیں کوئی کام کرنا ہو تو کوئی شارٹ کٹ ہمیں مل جائے، ایسا ہوتا ہے. لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس کے اثرات آپ کو نظر نہیں آتے جب تک آپ اس دنیا میں ہوتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کام اہم نہیں ہے یا اس کو بعد میں مقبولیت نہیں ملے گی اللہ کی نظر میں. بات یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ کام کا مقبول ہونا اور دوسروں کا خیر کی طرف اس کام کی وجہ سے آنا، اس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ نیت کے ساتھ، اللہ پر توکل اور بھروسے کے ساتھ کہ جو خیر ہم آج کر رہے ہیں وہ ہمارے بعد بھی جاری رہ سکتی ہے. دیکھیں ذرا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تصور کریں. وہ خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے نا، اور ایک لمحے کے لیے ہمیں رک کے سوچنا چاہیے کہ چاروں طرف سناٹا ہے، ویران صحرا ہے، نہ کوئی شہر ہے، نہ لوگ ہیں، نہ اس طرح کی کوئی آبادی، نہ کوئی آسانیاں، نہ روشنی، نہ عمارتیں، نہ کوئی ایسی چیز جس سے لگے کہ ہاں بھئی یہ ہم اگر اس کی بنیادیں ڈالیں گے
کل کے دن بہت سارے لوگوں نے یہاں پہ جمع ہونا ہے، لوگ یہاں پہ پھلیں گے پھولیں گے، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ رزق کی فروانی، پانی، اور یہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں نا، لوگ جہاں پہ جا کے جم جائیں۔ جنگل بیابان میں کوئی جمنا نہیں چاہتا، اور یہاں پر تو جھاڑ بھی نہیں ہے۔ تو بظاہر تو کیا لگ رہا ہے کہ صرف خالی زمین ہے، اور وہ اسی زمین پر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں۔ اور جب کبھی انسان طواف میں یہ سوچتا ہے نا، تو ہمارے دل کی کیفیت بڑی عجیب ہو جاتی ہے۔ آپ مقام ابراہیم کو دیکھتے ہیں، وہ جگہ دیکھتے ہیں جہاں ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے۔ ہاں، کیا ان کو اندازہ تھا کہ ان کے بعد اتنے اربوں کھربوں لوگ وہاں پر آئیں گے، جمع ہوں گے، ایک ڈائریکشن میں اس طرح بڑے ہی سنک میں طواف کریں گے، کوئی ڈسٹربنس کے بغیر اتنے عمرہ کرنے والے آئیں گے، حجاج آئیں گے اور جائیں گے، وہ ادھر طواف کریں گے، پھر ادھر نفل پڑھیں گے، پھر ادھر جائیں گے صفا مروہ کے پاس جائیں گے، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ ساری ان ریچولز کو خوبصورتی سے انجام دیں گے۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا، اور وہ دیکھنے کے لیے وہ ہیں بھی نہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور آج ہم اگر مکہ کے حرم کے اولڈ پکچرز نکال کے دیکھتے ہیں، یا اگر آپ نے کبھی گلف میں اپنا بچپن گزارا ہے اور اس میں اور اب میں فرق دیکھتے ہیں، کافی زیادہ ہے۔ 10 سال پہلے والا بھی اب نہیں ہے، ہر وقت اس میں ایکسپینشنز اینڈ ایکسٹینشنز ہوتے رہتے ہیں نا۔ مطلب ایک دن یہ جگہ لاکھوں انسانوں سے بھر جائے گی۔ جب اس کی بنیادیں ڈل رہی تھی بالکل ویران تھی، صحرا۔ اور اگر آپ کو وہ وقت یاد ہو جب پینڈیمک کے دوران کعبہ خالی نظر آ رہا تھا نا، وہ منظر کتنا عجیب لگ رہا تھا، کہ ہمیں تو عادت ہے اس جگہ کو ہر وقت لوگوں سے بھرا ہوا دیکھنے کی۔ دل یہ بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہا تھا، مان ہی نہیں رہا تھا۔ اور پھر سوچیں، جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اس کی تعمیر جو ہے مکمل کر چکے تھے، اب بھی چاروں طرف خاموش صحرا تھا، کوئی آبادی نہیں، کوئی شہر نہیں، ہاں، صرف صحرا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے اور اونٹوں پر بھی، دور دور راستوں سے۔ سورۃ الحج آیا 27۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اعلان کرو، پہنچانا میرا کام۔ سبحان اللہ، بس پکار دو اور باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ اور دیکھیں نا، ابراہیم علیہ السلام نے پکار لگائی نا، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے وہ ہجوم نہیں دیکھ سکے جو آج آپ اور میں بیٹھ کے ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے لاکھوں لوگوں کو آتے نہیں دیکھا، انہوں نے حج کے وہ خوبصورت مناظر نہیں دیکھے، لیکن اس سے ان کی نیت اور کوشش میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ انہوں نے پھر بھی بہت ہی احسن طریقے سے تعمیر کی، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مانا۔ یہ نہیں کہ ہائے کون مجھے سنے گا، کون آئے گا، کون میری بات مانے گا، نہیں، ان کے دل میں ایک خیال، ایک سوال آیا، لیکن کام تو انہوں نے پورے اخلاص کے ساتھ کیا۔ انہوں نے پھر بھی وہ بیج بویا، حالانکہ پھل بہت بعد میں ظاہر ہونا تھا نا اس چیز کا۔ اور یہی ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اسلام میں ایک بہت ہی خوبصورت کانسیپٹ ہے، صدقہ جاریہ، ایسا نیک عمل جو انسان کے بعد بھی جاری رہے، ایسی خیر جو قبر کے بعد بھی فائدہ دیتی رہے، لیکن ساتھ اور ایک چیز بھی ہے سیکھنے والی، یعنی اپنے عمل کے نتیجے سے حد سے زیادہ وابستہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کانسٹنٹلی اپنے آپ کو اس فکر میں مبتلا نہیں کرنا، میں کوششیں تو اتنی ساری کر رہی ہوں، ریزلٹ نہیں آ رہا، آؤٹ کم ویسا نہیں ہو رہا،
میں اتنا اچھی تیاری کر کے لیکچر دیتی ہوں، میں سب کچھ سمجھاتی ہوں، میں یہ سارے ارینجمنٹس کرتی ہوں، لیکن دیکھو 4 لوگ آ کے سن رہے ہیں بس میری بات، صرف 4 ہی لوگ میری بات مانتے ہیں، اور 4 لوگ ہی میری بات سننے آ جاتے ہیں، باقی میری آواز تو کہیں نہیں پہنچ رہی۔ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں، ہو سکتا ہے آج یہاں پہ بتائی گئی 4 لوگوں میں بتائی گئی وہ ایک بات کسی کے دل کو ایسے چھو جاتی ہے، اور شاید وہ انسان کو اللہ تعالیٰ چن لے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک آپ کی بات پہنچانے کے لیے، اور شاید ان کروڑوں لوگوں میں کچھ ہزار آپ کی بات پر عمل کرنے لگ جائیں، اور پھر وہ اپنے لوگوں میں بتائیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہے، اور یہ خیر بڑھتی رہے گی۔ یہ ہے خوبصورتی صدقہ جاریہ کی، ہے نا؟ یعنی یہ چیز سمجھنا، انسان سوچتا ہے کہ مجھے اپنی آنکھوں سے یہ کامیابی دیکھنی ہے، میں نے آج یہ بنیادیں ڈالی ہیں، یہ کوئی جگہ قائم کی ہو مسجد میں، یا پھر کوئی مدرسے کے لیے، کوئی ایسا ادارہ بنانے کے لیے جہاں پہ لوگ آ کے دین سیکھیں، علم نافع سیکھیں، یا کوئی سکل سیکھیں جس سے وہ اللہ کا قرب حاصل کریں، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں کامیابی ابھی دیکھنی ہے، ہمیں نتیجے ابھی چاہیے، مجھے لوگوں کی تعریفیں چاہیے کہ کتنا بہترین کام انہوں نے کیا، اور ہمیں اثر نظر آنا چاہیے۔ ہائے کچھ اثر نہیں ہو رہا، کوئی انفلوئنس کریٹ نہیں ہو رہا، کوئی امپیکٹ نہیں ہو رہا، اور یہی چیز ہمارے دلوں کا امتحان ہے۔ تو اخلاص یہ بھی ہے کہ ہم عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ امید رکھنا یہ ہمارا حق ہے، اور ایک بہت خوبصورت چیز ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں، لیکن ہمیں لوگوں سے اور باقی چیزوں سے امیدیں نہیں لگانی، ہمارے دل کا سہارا صرف اللہ ہو۔ ہم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بتاتے تھے نا، انہوں نے بتایا تھا کہ انسان بہت امیدیں رکھتا ہے، منصوبے بناتا ہے، خواب دیکھتا ہے، اور کبھی زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو اس سے پہلے کہ سب کچھ ختم ہو، پورا ہو، دیکھیں آج کتنے لوگ قبروں میں ہیں اپنی، اور ان میں سے کتنے ہیں جن کی بہت ساری امیدیں اور حسرتیں تھیں اور وہ نہیں کر سکتے تھے، اور جو ان کی مکمل نہیں ہوئی، نامکمل ہی چلے گئے۔ جو ہر انسان چاہتا تھا کہ وہ مکمل کرے، لیکن چیزیں دنیا میں ہی رہ جاتی ہیں، تو ممکن ہے کہ میں اس کا نتیجہ اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکوں، اور یہ ٹھیک بھی ہے، پھر بھی ہمارے دل میں وہ حوصلہ باقی رہنا کہ میں نے یہ نیکی کرنی ہے، پھر بھی یہ خیر کو میں نے جاری رکھنا ہے، اور یہی سوچ ہمیں ان لوگوں کی یاد دلاتی ہے جنہوں نے ہمارے یہاں تک پہنچتے پہنچتے بہت ساری محنتیں کی دین کے لیے، جن کی دعاؤں سے ہمارے لیے راستے آسان ہوئے، جن کی قربانیوں سے ہمارے لیے دین سیکھنا آسان ہوا۔ آج اگر ہمارے گھروں کے قریب مسجد ہے، ہاں، ہمارے لیے قرآن کی کلاسز بڑی آسان ہے، اسلامی ماحول میں ہمارا پنپنا آسان ہے، جو ہمیشہ ایسا نہیں تھا، لوگوں کو بہت سفر کرنے پڑتے تھے۔ جیسے آپ صحیح بخاری کو لے لیں، اتنی احادیث، اور ان کا ایک ارادہ کہ میں نے ساری احادیث کلیکٹ کر کے جمع کرنی ہے، ایسے زمانے میں جہاں پہ سفر کرنا ہی بڑا مشکل ہے، لیکن وہ کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، اور وہ احادیث اکٹھی کرتے ہیں، اکٹھی کر کے اس کو ایک شکل دیتے ہیں، اس میں اسانید منشن کرتے ہیں، اور آج اس کو اتنا امپرووائز کیا گیا ہے کہ آپ ویب سائٹ کھولتے ہیں، نمبر مارتے ہیں، آپ کے فنگر ٹپس پہ حدیث موجود ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا کہ اس کے اثرات اتنے ہوں گے؟ لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اتنی معلومات ہوں گی نا حدیث کے ذریعے۔ ہم اگر دیکھیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، کہ انہوں نے اتنی احادیث ان سے مروی ہیں، آج لوگ وہی چیز کو پھر حفظ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ان کے دل میں اللہ کے لیے محبت اور عظمت اس میں زیادہ مطلب اس میں جو ہے
کثرت ہو جاتی ہے. تو یہ چیز ہے کہ ابھی ہمیں شاید کچھ نظر نہیں آ رہا. تو جو ہم سے پہلے جن لوگوں نے کام کیے، کسی نے بہت ہی چھوٹے کمرے سے قرآن پڑھانا شروع کیے، کسی نے اپنے گھر کے دروازے کھولے تاکہ لوگ آ کے وہاں پہ بیٹھ کے دین سیکھیں. ہاں، کسی نے بہت ہی محدود وسائل کے باوجود دین کو سوری بہت ہی محدود وسائل کے بعد کسی نے سوچا کہ میں نے دین کے لیے کچھ کرنا ہے. اور شاید وہ لوگ اپنی زندگی میں یہ نتائج نہ دیکھ سکے، لیکن آج بھی ان کے لگائے ہوئے بیج پھل دے رہے ہیں. یعنی قیامت کے دن سوچیں، لوگ کہیں گے کہ میں نے نماز اس خیر کی وجہ سے سیکھی جو آپ نے شروع کی تھی. سبحان اللہ. مطلب جیسے نماز نبوی والی بک ہے، اور اس طرح جب نماز نبوی کی بک ہم پڑھتے ہیں اور پھر ہم دوسرے لوگوں کو سکھاتے ہیں، ان کی نماز درست ہوتی ہے. تو سوچے قیامت والے دن جب لوگ ملیں گے ان سے تو کہیں گے کہ دیکھیں آپ نے وہ کتاب لکھی تھی، اس کی وجہ سے ہم نے یہ سیکھا. سوچے ہمارے سلف کے بارے میں جنہوں نے وہ ساری کتابیں لکھی جہاں پہ ہم فقہی معاملات پڑھتے ہیں. تو سبحان اللہ. اور مجھے نا ایک ایگزامپل بڑا میرے دل کے قریب ہے. جو ہم قاعدہ پڑھتے ہیں نا، بچوں کو پڑھاتے ہیں نورانی قاعدہ انڈیا پاکستان میں، نور محمد حقانی والا. تو انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا نا کہ ان کا لکھا ہوا قاعدہ ایک چھوٹے سے شہر میں پنجاب کے گاؤں میں وہاں سے نکل کر اتنا گلوبل ہوگا کہ ان کی نسل میں سے کوئی نکلے گا اور وہ اس کو اتنا زیادہ امپرووائز کریں گے، اور لوگ اس کی سرٹیفیکیشن کے لیے اتنی محنتیں کریں گے. اور ہر قرآن پڑھنے والا بچہ بوڑھا ہر عمر کا اس کے قرآن درست کرنے کی شروعات اس قاعدے سے ہوگی. اس کے ثمرات دیکھنے کے لیے وہ تو نہیں ہے نا، لیکن سووں کے لوگ، ہزاروں لوگ اس قاعدے کو پڑھتے ہیں نا، لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں، اور ان کے قرآن کا تلفظ اس کی وجہ سے ٹھیک ہوتا ہے. سوچیں اس کا اجر. ہم؟ تو کئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کی کوشش کی وجہ سے قرآن ملتا ہے، اور ہدایت ہم تک پہنچتی ہے کسی کی وجہ سے. یعنی ہدایت دینے والے تو اللہ ہے، لیکن سبب بنتے ہیں نا لوگ. اور کبھی اللہ اتنی برکت دیتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی کوشش نا نسلوں تک پہنچ جاتی. اور پھر ہمیں اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ سب پاسبل کیسے ہوا. پبلسٹی سے، مارکیٹنگ سے، انفلوئنس سے، اس سے نہیں ہوا کچھ بھی. سب کچھ اخلاص سے ہوا. کیونکہ یہ سارے لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ بس میں کروں یا میرا نام ہو یا خیر ہو جائے، مطلب ایسے ہو جائیں، بلکہ یہ چاہتے تھے کہ میں جو بھی کروں اللہ کے لیے کروں، پوری سنسیئرٹی کے ساتھ کروں. اور وہ لوگوں کو یہ بھی مسئلہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ میرے ہی ہاتھوں سے ہونا چاہیے. وہ اس بات میں بھی راضی ہوتے ہیں کہ کسی اور کے ہاتھ سے بھی ہو رہا ہے تو ہو جائے، بس خیر ہو جائے. اور دل میں خوشی محسوس کرتے ہیں. ہم اپنے آپ سے سوال کریں، جب کوئی خیر والا کام کرتا ہے، آپ کسی کی خیر پھلتے پھولتے دیکھتے ہیں، آپ کے دل کی تاثرات اور خیالات کیسے ہوتے ہیں؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ ہائے اس سے کیوں ہوا یہ کام، مجھ سے ہو جاتا، اللہ مجھ سے کرواتا؟ یا آپ حسد محسوس نہیں کرتے، مقابلہ نہیں کرتے؟ یہ نہیں کہ میرے ہاتھ سے ہونا چاہیے، بلکہ آپ دل میں دعا کرتے ہیں، اللہم بارک، کتنا خوبصورت کام وہ کر رہی ہیں، اللہم بارک، اللہ تعالیٰ قبول کرے ان سے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. کیا زبردست انیشیٹو لیا ہے، اللہ قبول فرمائے، اللہ اس خیر کو باقی رکھے. کیا ہم یہ دعا دے سکتے ہیں دوسروں کو جب ان کے خیر والے کام دیکھتے ہیں؟ اور پھر یہ بھی دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس میں سے حصہ دے دے. کیونکہ ایک جو مومن ہوتا ہے نا، وہ شہرت سے نہیں جڑتا، تعریف سے نہیں جڑتا. مومن اللہ سے جڑتا ہے، اور پھر وہ کام کو کرتا رہتا ہے، بیجیں بوتا رہتا ہے، خدمت کرتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے جو اس کے پاس ہے. اور ایک مومن اپنی محنت کی نتائج دیکھنے میں الجھ نہیں جاتا کہ مجھے نظر نہیں آ رہے اثرات، مجھے پتا نہیں چل رہا کہ فائدہ دے رہی ہے چیز نہیں دے رہی. ہم اپنا دل ان خیر کے بیج کو بونے میں لگا دیتے ہیں. یہ بالکل آپ سمجھ لیں دعا کی طرح ہے.
بعض نیک لوگ کہا کرتے تھے نا، میں اپنی دعا کے جواب کے بارے میں، یعنی میں یہاں پہ کوٹ کر رہی ہوں عمر رضی اللہ عنہ، ان کو، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ کہتے تھے کہ میں اپنی دعا کے جواب کے بارے میں زیادہ فکر نہیں کرتا، میں تو صرف اس بات پر شکر گزار ہوتا ہوں کہ اللہ نے مجھے دعا کرنے کی توفیق دی. سبحان اللہ. کیونکہ دل کو اپنے رب پر یقین ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے. اور بعض اوقات ہمارے اعمال بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جیسے ہر نیکی خود ایک دعا بن جاتی ہے نا. یعنی ہم اللہ سے یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بیج دیا ہے، ہم وہ بو رہے ہیں، اور صرف یہ کہ تو نے مجھے اس خیر کا حصہ بنا دیا، الحمدللہ. یہی کتنی بڑی نعمت ہے، یہی کتنی بڑی عزت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ کام لیا. اللہ کسی سے بھی لے سکتا ہے، اللہ کسی کو بھی چن سکتا ہے. اللہ کے کام کبھی نہیں رکیں گے. اگر ہم نہ کریں، سو وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اس کام کو کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ کام مجھ سے ہو رہا ہے، آپ سے نہیں ہو رہا یہ کام، اللہ آپ سے لے رہا ہے. آج آپ نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں، کئی آپ جیسے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن وہ کام جاری اور ساری رہے گا اگر اللہ چاہے تو. ہم اگر ہم میں سے کوئی خانہ کعبہ تعمیر نہیں کرے گا تو دیکھیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے یہ خوبصورت کام کو انجام دیا، تو وہ لوگوں نے تو نہیں دیکھا نا کہ اتنے لاکھوں لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں. لیکن ہمیں وہ ایگزامپل اپنے لیے لے لینا اپنی زندگی میں. ان لوگوں نے بھی تو نہیں دیکھا تھا کہ اتنے لوگ اس سے مستفید ہوں گے، اتنے لوگ آئیں گے عبادت کریں گے، اور اس چیز کا جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا تا قیامت. اللہ تعالیٰ اس کو اس قدر مقبول عمل بنائیں گے. ہاں، تو ہم نے بھی اسی چیز کو اپنے لیے اگزامپل لیتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ چاہے لوگ نہ دیکھیں، چاہے مجھے اثرات ابھی نہ نظر آئے، لیکن میرا کچھ حصہ خیر کا رہے خیر والے کام میں، ہے نا. مطلب، اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک واقعہ ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے قیامت والے دن کہ وہ اپنی نیکیوں سے حیران ہو جائیں گے، نیکیوں کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے. یعنی کیسے حیران ہوں گے؟ جیسے کہ ان کو یاد ہی نہیں کہ انہوں نے سب کچھ کیا ہے. مطلب میں نے یہ کب کیا، مجھے تو علم نہیں ہے. سبحان اللہ. ہے نا. تو ہم یہ دعا بھی کر سکتے ہیں نا، اے اللہ قیامت کے دن مجھے ایسی نیکیوں سے حیران کر دینا جن کے بارے میں مجھے خود بھی علم نہ ہو. ہے نا. کتنی خوبصورت دعائیں نا مانگنے کے لیے، کہ مجھے حیران کر دینا، میرے سامنے ایسی نیکیاں لے آنا جن کا مجھے اندازہ بھی نہ تھا. کیونکہ ہم ان لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، یعنی اس طرح کے لوگ ہمارے سلف الصالحین جو اس طرح کے تھے، وہ بالکل کریڈٹس کے پیچھے، نام کے پیچھے نہیں ہوتے تھے. ہم تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے جو اپنے بھولے ہوئے گناہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے. لیکن اس کے بجائے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نیکیوں سے، ہماری نیکیوں سے ہمیں حیران کرتے. لیکن ایک بات بھی ہمیں سوچنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اگر کھڑے ہوں اور ایسی نیکیاں ہمارے سامنے آئیں جنہیں آپ نے دنیا میں مکمل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، کوئی آپ کا صدقہ ہو سکتا ہے، کوئی آپ کی اچھی بات ہو سکتی ہے، آپ کا کسی کا مدد کرنا، کسی کی ایجوکیشن سپانسر کرنا، کوئی بھی ایسا کام جس میں آپ نے حصہ ڈالا ہو اور نسلوں بعد بھی اس کا اجر جاری ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرماتے. تو لیکن ایک ریالٹی یہ بھی ہے کہ جب ہم اس طرح چیزیں کر رہے ہوتے ہیں نا، کئی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا موٹیویشن ختم ہو رہا ہے، یعنی میرا حوصلہ کیسے میں قائم رکھوں جب میں یہ کام کر رہی ہوں، خاص طور پر اس وقت جب محنت نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن نتیجے نظر نہیں آ رہے ہوتے. ایسے میں انسان ثابت قدم کیسے رہے؟ اور اس بات سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ یہ مشکل نہیں ہے، واقعی مشکل ہوتا ہے. انسان بہت محنت کرے اور سامنے ویسا کچھ نہ آئے جیسا اس نے سوچا تھا، تو دل بڑا بھاری سا ہو جاتا ہے، مایوسی محسوس ہوتی ہے. یہاں پر ہم انسپریشن لے سکتے ہیں ہاجر علیہ السلام سے. ان کی مثال نہ دل کو بڑی تقویت اور سہارا دیتی ہے. ذرا ان کا منظر سوچیں کہ ویران صحرا ہے، چاروں طرف کچھ نہیں ہے،
اور ان کو نہیں پتا کہ کیا ہونا ہے، کیسے پانی آئے گا، لیکن وہ صرف اپنے بچے کے لیے، اپنے لیے، اپنی سروائیول کے لیے، اپنے بچے کی سروائیول کے لیے کوشش کری، ڈھونڈ رہی ہے، بس اتنی سی کوشش، صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگانا، تلاش کرنا، کوشش کرنا، حرکت میں رہنا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر زمزم جاری فرما دیا، ایک معجزہ، ایک برکت جو نسل در نسل جاری ہے صدیوں سے اور جاری رہے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کبھی ہماری کوشش کا انجام ہماری سوچ سے کہیں بڑا ہوتا ہے، اور اکثر ہمارے اختیار سے بالکل باہر ہوتا ہے، کیونکہ ہاجر علیہ السلام کا کام نتیجہ پیدا کرنا نہیں تھا، نتیجہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھا، ان کا کام کوشش کرنا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کن کہہ کر بھی زمزم جاری فرما سکتے تھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی کوشش کو یہ عزت بخشی، اور یہی ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، قدم بڑھانا ہے، حاضر ہونا ہے، بیج بونا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ الزلزال میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں سورۃ النجم وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور یہ کہ اس کی کوشش ضرور دیکھی جائے گی۔ اللہ نے صرف نتیجے کا ذکر نہیں کیا، کوشش کا ذکر فرمایا، ہماری محنت، ہماری جد و جہد وہ دیکھی جائے گی، اور اسی پر اجر ملے گا، نتیجے پر اجر نہیں ملے گا، کوشش پر اجر ملے گا۔ اور یہی بات ہمارے دل کا بہت بڑا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے، کیونکہ ہم اکثر وہ ذمہ داریاں بھی اپنے اوپر لے لیتے ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہی نہیں، جو اللہ کا ذمہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سب کچھ میں نے ہی سنبھالنا ہے، میں نے ہی اٹھانا ہے، سب میں نے ہی بدلنا ہے، سب کا نتیجہ میرے ہی ہاتھوں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کسی کو ہدایت دینا، جس کی ہم نے بات کی تھی نا پرسوں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کسی کو بچانا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی کو بدل دینا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اور جب ہم ان چیزوں کو مان نہیں لیتے، ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہی معاملہ رزق میں بھی ہے، اولاد میں بھی، منصوبوں میں بھی، اور ہمارے پیچھے چھوڑے جانے والی لیگیسی میں بھی۔ اور خاص طور پر اولاد ہے نا، انسان کو عاجزی سکھا دیتی ہے۔ آپ نا 1 سال کے بچے کو بھی دیکھ لیں، آپ اس کی ماں ہیں، اس کی زیادہ عقل اتنی ڈیولپ نہیں ہے، لیکن اس کی بھی اپنی ایک سوچ اور عقل ہوتی ہے، وہ اپنے حساب سے چیزوں کو کرتا ہے۔ آپ سب کچھ قابو میں نہیں رکھ سکتے، اور یہی والی چیز انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ لگانے کے لیے وہ کرتی ہے، انسپائر کرتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ کیا واقعی یہ بوجھ میرے کندھوں پر ہے؟ کیا اس چیز کا نتیجہ لانا، اس میں کامیابی حاصل کرنا میرا کام ہے؟ اور کئی معاملات میں ہم دیکھتے ہیں اس کا جواب ہوتا ہے نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے سپرد ہے۔ اور جب انسان اس چیز کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے نا، تو دل بہت ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ اور اکثر ہمارا حوصلہ اس لیے بھی ٹوٹتا ہے کیونکہ ہم دوسروں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں۔ جیسے ہم ایک کام کر رہے ہوں، ہم ایک ادارہ چلا رہے ہیں، دوسرے بھی ایک ادارہ چلا رہے ہیں، ہماری اتنی پہنچ نہیں ہے، اگلے کی ہے، ہمیں پریشانی ہونے لگتی ہے۔ ایسا کیا وہ الگ سے کر رہے ہیں کہ ان کی پہنچ زیادہ ہے؟ ہو سکتا ہے ان کی پہنچ زیادہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کے کام کو اللہ نے اس سے زیادہ درجات دیے ہوں۔ آپ اپنے آپ کو کیوں ہلکان کر رہے ہیں یہ سوچ کے کہ آپ کا کام چھوٹا ہے اور ان کا بڑا؟ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کمپٹیشن۔ اور آپ یہ چیز دیکھتے ہیں، ایک بندہ کچھ سٹارٹ کرتا ہے، دوسرے سارے وہی شروع کر دیتے ہیں، ان کو لگتا ہے اس سے مقبولیت ملے گی، یہ چیز زیادہ وہ ہوگی۔ ان کی کامیابی سے ہم اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں، ان کے نتائج سے کمپیئر کرتے ہیں، ان کی خوبیوں سے کمپیئر کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنے آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور ہمارا دل بڑا کمزور ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے بجائے ہمیں اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اللہ نے مجھے کیا صلاحیت دی،
میرے اندر کون سی خیر رکھی ہے، میرے لیے کون سے دروازے کھولے ہیں، اور میں ان سب کو اللہ کی رضا کے لیے کیسے استعمال کر سکتی ہوں۔ وہاں سے اگر آپ اپنی سوچ بدلیں گے نا، آپ کی نظر بدلے گی، تو سارا نظارہ بدلے گا۔ تو سوال یہ نہیں رہتا کہ میں کس جیسا بنوں، کس جیسی بنوں میں، بلکہ یہ ہوتا ہے میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ اس کی رضا کو کیسے حاصل کروں، اور یہی اخلاص ہے۔ تو جی آج ایک سوال کے ساتھ ہم اختتام کریں گے ایز یوزول۔ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے آپ پر بہت گہرا اثر ڈالا، لیکن وہ اپنی زندگی میں یہ نہ دیکھ سکے؟ کوئی استاد، یا پھر آپ کے دادا دادی، والدین، کوئی ٹیچر، کوئی اسپیکر، کوئی داعی، داعیہ، کوئی ایسا شخص جس کی محنت آپ تک پہنچی اور شاید انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ اور یہی چیز ایک مومن کے لیے بڑی تسلی دینے والی چیز ہے، کہ آپ ہمیشہ وہ سب کچھ نہیں دیکھیں گے جو اللہ آپ کے ذریعے کروا رہا ہے، ہم؟ لیکن اللہ ہر بیج کو دیکھ رہا ہے نا، ہر خاموش کوشش کو، ہر چھپی ہوئی نیکی کو، ہر سچی نیت کو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ تو ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو خالص فرمائے، اور جو خیر ہم کر رہے ہیں اسے قبول فرمائے، اس میں برکت عطا فرمائے، اور ہر چھپی نیکی کو ہمارے لیے روشنی بنا دے، اور قیامت کے دن ہمیں ایسی نیکیوں سے خوشگوار حیرت میں ڈال دے جو صرف اس کی رضا کے لیے کی گئی تھی۔ آمین یا رب، جزاکم اللہ خیرن۔ اسی کے ساتھ آج کا سیشن ختم ہوتا ہے، اور امید ہے کہ آپ نے کوئی نئی بات سیکھی ہے۔ آپ لوگ ذرا جلدی سے مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا سیکھا گروپ پر، شباش۔ ویسے آپ لوگ گروپ پہ بتاتے نہیں ہیں، کیوں؟ آپ کو اپنے لیے کوئی خیر نہیں چھوڑنی؟ کوئی انسان سیشن میں نہیں آتا، آپ کی لکھی ہوئی بات پڑھتا ہے، اس سے اس کو انسپریشن ملتی ہے، وہ آپ کے لیے خیر ہوتی ہے۔ آپ کو نہیں کرنا؟ اب میں بھی تو سوچ سکتی تھی نا کہ مجھے کیوں روزانہ جا کے آدھا گھنٹہ بات کرنا ہے اردو میں، آدھا گھنٹہ انگلش میں، کیا ضرورت ہے مجھے کرنے کی؟ مجھے پتا ہے نا تو کافی ہے؟ نہیں، مجھے پتا ہونا کافی نہیں ہے۔ شاید میں اگلے لمحے اس دنیا سے چلی جاؤں، لیکن اگر کچھ اچھا بول کے جاؤں گی، آپ کے دل میں وہ بات رہے گی، آپ اس کو آگے پہنچا دیں گے، تو یہ چیز میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گی، ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے نا خیر والا کام۔ دینے والے بنے، بخیل نہ بنے کہ بس بولنا نہیں ہے، شیئر نہیں کرنا، کوئی اپنے تھاٹس نہیں لکھنے، آئے سنے اور چلے گئے۔ بانٹیں، خیر بانٹیں، بانٹنے سے کمی نہیں ہوتی، علم بانٹنے سے کبھی کم نہیں ہوتا، پختہ ہو۔ ٹھیک ہے؟ بارک اللہ فیکم جمیعا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔